حج اور مخلوط تعلیمی نظام، تحریر ابو طلحہ سندھی۔ ملحدین اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جب بھی اسلام یا اسلامی عقائد و احکام کی بات آ جائے تو وہ فوراً عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں۔ نماز ہو یا روزہ، قربانی ہو یا حج کا مقدس فریضہ، نکاح ہو یا وراثت، الغرض جہاں بھی اسلام کی کسی عبادت یا فریضے کی ادائیگی کا ذکر آ جائے تو یہ لوگ بے لگام ہو کر واہیات بکنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس برداشت کرنا بھی بھلا کوئی عبادت ہے۔ قربانی کے ایام آ جائیں تو کہتے ہیں قربانی میں بے زبان جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ جب حج کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ جانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ رقم غریبوں اور مسکینوں کو کیوں نہیں دی جاتی۔ جب شادی کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے، عورتوں کے لیے اس کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ جب وراثت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ وراثت میں عورتوں کا حصہ مردوں سے کم کیوں ہے۔ الغرض ان کا کام ہی اسلام اور اسلامی عقائد و احکامات پر اعتراض کرنا ہے، خواہ وہ اعتراض کتنا ہی لغو اور عقل و فہم کے خلاف کیوں نہ ہو۔ مثلاً حج، جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادت اور اسلام کا مقدس فریضہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں مولوی حضرات مخلوط دنیاوی تعلیمی نظام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن خود حج اور عمرہ مخلوط یعنی مرد و خواتین مل کر ادا کرتے ہیں۔ اب ان عقل مندوں کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ کہاں مخلوط نظام تعلیم اور کہاں حج کا مقدس فریضہ۔ مخلوط تعلیمی نظام اور حج کی ادائیگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً مسلمان عورت حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے اکیلے نہیں جاتی، بلکہ اس کا شوہر یا کوئی محرم مرد مثلاً باپ، بیٹا یا بھائی وغیرہ بھی لازمی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے بغیر عورت کے لیے اکیلے حج اور عمرے کے لیے جانا ہی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جبکہ کوئی لڑکی جب کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو کوئی محرم مرد اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دوران حج مرد صرف 2 چادروں میں ملبوس ہوتا ہے اور عورت بھی بالکل سادہ کپڑوں میں ہوتی ہے۔ نہ اسے بناؤ سنگار کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی خوشبو وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے۔ دوسری طرف جب کوئی لڑکی کالج یا یونیورسٹی جاتی ہے تو عموماً گھر سے مکمل میک اپ اور بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نامحرم مردوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ حج اور عمرے میں مسلمان مرد اور خواتین چونکہ ایک مقدس فریضے کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر خوف خدا کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے اور پورا سفر رائے گاں نہ چلا جائے۔ جو ایسی کیفیت میں ہو پھر اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ اور سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہوں، اور پھر اس سفر کا مقصد ہی گناہوں کی معافی اور رضا الہی کا حصول ہو، اور اس کو یہ بھی بتا دیا گیا ہو کہ یہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں بے حیائی اور بدکاری کرنا تو دور کی بات، اس کا تصور ہی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جبکہ کالج اور یونیورسٹیز کے ماحول کو اگر دیکھا جائے تو وہاں لڑکے اور لڑکیاں عبادت یا گناہ معاف کرانے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں، اور نظام تعلیم مخلوط ہونے کے سبب بہت سے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ کم، دیگر کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ حج کی ادائیگی اگرچہ مخلوط طریقے پر ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا فری والا ماحول نہیں ہوتا
کہ خواتین نامحرم مردوں سے بلا ضرورت گفتگو کرتی ہوں یا نامحرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کچہریاں کرتی ہوں، جبکہ دنیاوی مخلوط تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھائی کے اوقات میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی پارکوں، ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس وغیرہ میں گھنٹوں بیٹھ کر کچہریاں کرتے نظر آتے ہیں۔ حج کی ادائیگی 4 سے 5 دن میں مکمل ہو جاتی ہے اور عمرے کی ادائیگی تو چند گھنٹوں میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پردے اور مکمل مردوں سے علیحدگی وغیرہ کے احکام لازم ہو جاتے ہیں، جبکہ مخلوط دنیاوی تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیاں کئی سالوں تک بغیر پردے کے اکٹھے پڑھتے اور رہتے ہیں، بلکہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ان کا آپس میں رابطہ اور تعلقات باقی رہتے ہیں۔ مخلوط دنیاوی تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے لڑکوں کے ساتھ بلکہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ناجائز تعلقات کی خبریں اور واقعات اکثر میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، بلکہ اجتماعی زیادتی کے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، جبکہ مخلوط حج کی ادائیگی کی وجہ سے آج تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج کو مخلوط نظام تعلیم پر قیاس کرتا ہے یا اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنے دماغ کا علاج کرائے، کیونکہ وہ اسلام دشمنی میں ذہنی مریض بن چکا ہے۔